السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سب سے پہلے پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف جنہوں نے ساری دنیا کو بنایا اور بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبران حضرات اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمائے۔ ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری لیڈر، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، حاضرین نصیحہ، آپ حضرات کے سامنے، آپ بزرگوں کے سامنے، آپ بچوں کے سامنے میں قرآن کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ بات بتانا چاہتا ہوں عزیز بچوں اور میرے بزرگوں، میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اور متقی اور پرہیزگاری کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بچوں، قرآن کی فضیلت بہت اہمیت ہے۔ ہمیں قرآن ہر چیز بتاتے ہیں، جیسے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے ہیں، تم میں سے پہلے جو امتی تھا اس کے اوپر بھی روزہ فرض تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ میرے بچوں، یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخرۃ تقرأ۔ کل قیامت کے دن یہی حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ میرے بچوں، عزیز ساتھیوں، قرآن ایسی چیز ہے جو قرآن ہر چیز سکھاتا ہے۔
اگر کوئی انسان قرآن کا تفسیر پڑھتا ہوں اور تفسیر جانکاری ہو تو وہ زندگی میں رشد ہدایت پہ چلے گا، کیونکہ اس کو ہر چیز معلوم ہوتا ہے، قرآن معلوم ہے، قرآن کی تفسیر معلوم ہے، تو وہ انسان کبھی بھی نہ جھوٹ بولتا ہوں، نہ جھوٹ بولے گا، یا نہ کوئی انصاف کے خلاف کام کرے گا، یا کوئی غلط کام کر سکتا ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ میرے بچوں اور عزیز ساتھیوں، میں قرآن کی فضیلت بہت ایک لمبی تقریریں ہیں اور اس کا جتنے بھی تعریف کیا جائے بہت کم ہے، تو میں دعا کرتا ہوں سب سے اور سب آدمی سے اور سب مسلمانوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، کیونکہ قرآن ہمارے اوپر فرض ہے، سیکھنا فرض ہے، جس طرح کہ نماز فرض ہے اسی طرح قرآن سیکھنا بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سبھی آدمی کو رشد ہدایت پہ چلنے کی توفیق دے، اور قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے، آمین۔ میں یہیں سے اپنا تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔